سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری پر بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور آپ کے توسط سے ان تمام شرکاء کا کہ جو 27 ستمبر کو حقوق کراچی مارچ میں شریک ہوئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی، اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات اور خواتین اس میں شریک رہے، اور اسی طرح خاص طور پر میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس کی کوریج میں خصوصی دلچسپی لی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک جماعت یا فرد یا افراد کا نہیں ہے، یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہے جو جماعت اسلامی ہے اس کو لے کر بڑی اسٹرانگلی چل رہی ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ اتنے طویل عرصے سے جو ہم جد و جہد کر رہے تھے، اس کے بعد یہ جو حقوق کراچی مارچ تھا، اس نے اس کو ایک مہمیز دی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ سمجھنے جسے آپ کہتے ہیں لانچنگ پیڈ دے دیا ہے، ایک نئی تحریک کو جنریٹ کرنے کا۔ اور ہمیں بھی اس کا اندازہ ہوا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بس یہ ہوا میں بکھر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس دن جو لوگوں کا رسپانس تھا، اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ باتیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس میں ایک وزن پیدا ہو رہا ہے، اور ایک سیریس جد و جہد اب آئندہ بھی ہمارا استقبال کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس دن عوامی ریفرینڈم کا اعلان کیا، اور وہ سارے پوائنٹس ہمارے کہ جس میں پہلا مردم شماری ہے، دوسرا بااختیار شہری حکومت ہے، کوٹا سسٹم ہے، ملازمتوں کے ساتھ جو سلوک کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہے، اور خاص طور پر کے الیکٹرک ہے۔ ہم نے تو 14 پوائنٹس پر مشتمل ایک اعلامیہ اعلان کراچی کے نام سے جاری کیا ہے۔ اس میں تعلیم اور صحت اور نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ، ان کی مہارت، اور پھر اسپورٹس، ان تمام ایریاز کو بھی کور کیا ہے۔ لیکن ہم فوکس یہ کرنا چاہتے ہیں ان اصل معاملوں پر جو اسٹرکچر اور ساخت کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا انحصار ہے، اور وہ ان 5 چیزوں کے اوپر ہے کہ جو ہم اس وقت ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ 2-3 اہم چیزوں کی نشاندہی کر دی جائے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری معلومات میں یہ بات آئی ہے کہ وفاقی حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جو موجودہ کے الیکٹرک کی مالک کمپنیاں ہیں یا ان کا جو اتحاد ہے، ان کو کسی طریقے سے بھاگنے کا موقع فراہم کر کے وہ ساری لائبلٹیز سینکڑوں ارب روپے کی وہ قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر ان کے مالکان کو فرار کر دیا جائے، اور ان کو نکال دیا جائے، اور نئی تازہ دم کمپنی کو شیئر ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ اور اس میں پچھلی حکومتوں سے تو خیر ہمارا گلہ ہے ہی کہ جنہوں نے ہمارے اس شہر کے ادارے کو بیچا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا اس میں شہریوں کے خلاف ایک کارنامہ یہ تھا کہ 2009 میں جب اس کے شفٹ ہوئے تھے، ٹرانسفر ہوئے تھے شیئرز الجمعیہ سے پھر کیس پاور کی طرف اور ابراج گروپ کی طرف، تو تقریباً 31 ارب روپے صوبائی حکومت نے عوام کے یہ پیسے صوبائی خزانے سے ادا کر دیے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو صوبائی خزانہ ہے وہ 95% اہل کراچی کے ٹیکسوں سے چلتا ہے، اس کے ریونیو سے جنریٹ ہوتا ہے، چلتا ہے۔ گویا کراچی کے لوگوں سے پیسے وصول کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی کو جس سے ان کے اپنے تعلقات تھے، اس کو دے کر ان کو فارغ کر کے وہی اور ان نئی کمپنی کے نام سے اس کو شیئر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اور اب پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح ابراج گروپ کو اور کیس پاور کو، اور وہ کون کون لوگ ہیں کہ جو ان کے مالکان ہیں سب کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو دوبارہ فیور دیا جائے۔ ویسے بڑا شور مچاتے ہیں، دوسروں کو چور کہتے ہیں، دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں، اور سب سے بڑی کرپشن یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ شیئر ٹرانسفر ہو جائیں اور ابراج گروپ اور کیس پاور ان لوگوں کو دوبارہ سے سینکڑوں ارب روپے معاف کر دیے جائیں، اور یہ پیسے بھی پاکستان کے خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ اور پاکستان کے خزانے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی ہے کہ جس کا ٹیکس ایک طرف ہے اور پورے پاکستان کا ٹیکس ایک طرف ہے۔ تو گویا جو ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مارتے رہے وہ ہمارے حکمرانوں کے اتحادی ہیں، اور جو لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتے رہے اور جو اوور بلنگ کا شکار ہوتے رہے، بجائے اس کے کہ ہماری داد رسی ہو،
الٹا ہمارے ہی پیسوں سے ان کو مزید مراد دے کے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم کسی صورت پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کو کراچی دشمن یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. ہم سپریم کورٹ جائیں گے, ہم سڑکوں پہ رہیں گے اور ہم ان کا احتساب کریں گے اس ڈاکے کے اوپر جو عمران خان کی حکومت کراچی کے شہریوں پہ مارنا چاہتی ہے. اور اس سلسلے میں ہماری پٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور ہم اس خاص سینیریو کے اندر ایک فریش پٹیشن بھی انشاءاللہ جمع کرائیں گے. اسی طرح سے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے مسئلے کا حل کیا ہے, اور ایک کمپنی جو پرائیویٹ ہے اس کو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سرکاری تحویل میں لیا جائے تو سرکار کے ادارے کون سی ہماری خدمت کر رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ جو سرکار ہے, جو حکومتیں ہیں, وہ تو اپنا کام ہی نہیں کر رہی ہیں, وہ تو ادارے چلانے میں ناکام ہو گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر حکومتیں ناکام ہیں تو انہیں پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچ دو جن کا مالکان کا بھی پتہ نہ ہو. یہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اگر 2005 میں کچھ لوگوں نے, ایم کیو ایم اور مشرف نے مل کر اس اسٹریٹجک ایسٹ کو پرائیویٹ اینٹیز کے حوالے کیا تھا, لکوڈیٹی کمپنیوں کے حوالے کیا تھا, یا ان لوگوں کے حوالے کیا تھا کہ جنہوں نے ان کو بعد میں اس ادارے کو جو ہے وہ پھر اپنی کمپنیوں کو آف شور کمپنیوں کے طور پر رجسٹر کرا رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سارا کا سارا ایک نئی تازہ دم کمپنیوں کے حوالے کر کر ایک مرتبہ پھر جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ اب تو ہم نے ان کے حوالے کر دیا, اب ہم کیسے ان سے لائسنس واپس کر سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک روڈ میپ دے رہے ہیں. فوری طور پر کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے. نیپرا میں تو ہیئرنگ یہ ہوئی تھی نا کہ ان کی ایکسکلوزیوٹی ختم کر دی جائے. ہم کہتے ہیں لائسنس کینسل کر کے فارنزک آڈٹ کرو, ان کی انتظامیہ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ہیں, اور جو ہم نے نہیں بتایا نیپرا کی رپورٹس میں موجود ہیں. لوگوں کے مرنے سے لے کر اور ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ایک لوڈ شیڈنگ کی صورت میں, اوور بلنگ کی صورت میں, تیز میٹر کی صورت میں, ان سب ایشوز کے اوپر. ساتھ ہی نیپرا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انجینئرنگ کونسل کے ذریعے اور جو بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی قائم کرے جو اس کو ایک ٹرانزیٹری پیریڈ یا انٹرم پیریڈ کے لیے ٹیک اوور کر لے, اور یہ سرکاری سطح میں نیپرا کے تحت ٹیک اوور ہو. اور اس ٹیک اوور کے بعد 51% شیئرز اس میں سرکاری ہونے چاہیے, اور 51% شیئرز میں 25% شیئر شہری حکومت کے ہونے چاہیے کہ الیکٹرک میں, اور باقی 26% جو شیئر ہیں وہ وفاق اور صوبے کے ہونے چاہیے. 51% شیئرز رکھ کے اس کی مینجمنٹ مین کی رول اپنے پاس رکھتے ہوئے 49% شیئرز کو پرائیویٹ اینٹیز کو انوائٹ کیا جائے جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے, اور وہ پھر ایک کمپٹیشن ہو اور فیئر کمپٹیشن ہو, اور وہ بھی جو اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی ہے اس کی نگرانی میں ہو. اس لیے کہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ بھی اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہا ہے. تو نیپرا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح سے مانیٹرنگ بھی کرے, فارنزک آڈٹ بھی کرے, اور جس دوران میں یہ فارنزک آڈٹ ہو رہا ہو ایک کمیٹی ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل جو صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے نظام کو چلائے, اور پھر سرکاری تحویل میں 51% شیئرز جس میں 25% شہری حکومت کے اور بقیہ صوبائی اور قومی حکومت کے, وفاقی حکومت کے, اور بقیہ میں مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کر کے اس کو آؤٹ سورس کیا جائے, سب لیٹ کیا جائے, شیئر ان کے تقسیم کر دیے جائیں, اور اس طرح سے ایک فیئر کمپٹیشن بھی پیدا ہو جائے گا, پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی, اور جن لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے اس کا احتساب بھی ہو جائے گا. یہ اگر پریکٹس کر لی گئی جو وفاقی حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے جان چھڑائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ ملک میں یہ طے ہو جائے گا کہ آپ ادارے بیچیں, لوٹ مار کریں, اور پھر ان کو روانہ کر دیں, اور ان کے جو خسارے ہیں وہ خسارے جو ہے قومی خزانے سے ادا کر دیے جائیں. یہ کسی صورت قابل قبول بات نہیں ہے. تو یہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے جماعت اسلامی کا یہ بہت کلیئر اور واضح ایک روڈ میپ ہے, ایک لائے عمل ہے, اور ایک موقف ہے جو میں آپ کے توسط سے پوری قوم کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے اور نیپرا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی ہم پیش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن میں بھی جا کر اس کو پیش کریں گے. دوسری بات, مردم شماری کے حوالے سے بھی یہ اب علم میں آ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں شاید
2017 کی مردم شماری جس کے اوپر اب سوالات بڑھ گئے ہیں اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے، اور نوٹیفائی کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ بھائی اب وہ نوٹیفائی ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب جلدی جلدی سارے کام مکمل کرو اور بلدیاتی انتخاب کراؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بھی، یہ طریقہ واردات بھی درست نہیں ہے۔ 2017 سے لے کر اب تک اگر نوٹیفائی نہیں ہوا تو اس کے اسباب بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے، اور جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5% بلاکس پورے پاکستان کے شماریاتی بلاکس کو ری اوپن کر کے وہاں مردم شماری دوبارہ کرائی جائے گی، تو یہ کام کیوں نہیں ہوا، کس نے نہیں ہونے دیا؟ اور یہ ذمہ داری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ہے اور وفاقی حکومت کی ہے کہ وہ قوم کو بتائے۔ میں صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جو پیپلز پارٹی اس وقت اسمارٹ بن رہی ہے کہ ہم تو مردم شماری کے بغیر انتخاب نہیں کرا سکتے، تو آپ 3 سال سے کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اور 3 سال میں آپ نے ایک مرتبہ اس مسئلے کو اٹھا کر CCI میں جب طے ہو گیا تھا تو اس کے بعد کیا کیا؟ اور جب انتخاب کا موقع آتا ہے تو آپ کو مردم شماری پر زور دیتے ہیں تاکہ انتخاب نہ کرانا پڑے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب سے بھی نہیں بھاگنے دیں گے اور یہ عوامی پریشر بننا چاہیے، لیکن انتخاب فریش مردم شماری، خاص طور پر کراچی کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں اثر نو مکمل مردم شماری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب وہ بلاک ولاک والی کہانی بھی ختم ہے۔ کراچی میں مکمل مردم شماری کرائیں، اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں گھپلا ہے۔ جہاں 1.5 کروڑ گن لیا گیا 3 کروڑ لوگوں کو، چلیں آپ کے خیال میں 2.5 ہوں گے، لیکن جتنے ہیں اتنے گن لیجئے۔ تو اس لیے بغیر مردم شماری کے کوئی بھی پروسیس آگے بڑھے گا وہ ایک جعلی قسم کا پروسیس ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے منسلک کی ایک بات یہ ہے کہ با اختیار شہری حکومت کے حوالے سے جو موجودہ بلدیاتی ایکٹ ہے اس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے اور ہم بھی اس پر جو ہے وہ عوامی ریفرینڈم ان تمام امور کے اوپر کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے وہ آئندہ جو بھی عوامی ریفرینڈم ہے اس کے حوالے سے بھی پوری کیمپین لانچ کر رہے ہیں۔ ملازمتوں پر ہمارا ایک مستقل معاملہ ہے کہ کوٹا سسٹم ناجائز طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے عمران خان نے ایک SRO کے ذریعے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا ہے، جو سب کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کو ریورٹ بھی ہونا چاہیے، اور 2013 سے یہ ختم ہو گیا ہے تو بس اس کو ختم ہونا چاہیے، اب میرٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اور 5ویں بات کیا الیکٹرک کی، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی ہے، عوامی ریفرینڈم جو ہم ایک تو 14 تاریخ کو پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس دن مارچ میں اعلان کیا تھا، حقوق کراچی مارچ میں، کہ پورے پاکستان میں یوم حقوق کراچی منایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی بھی پورے پاکستان کی جماعت کراچی کو آن کرتے ہوئے اس کے مسائل کو پورے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے گی۔ 15، 16، 17 تاریخ کو عوامی ریفرینڈم ہوگا۔ اس عوامی ریفرینڈم کے لیے ہم نے کمیٹیاں تشکیل دینا شروع کر دی ہیں۔ ایک کمیٹی اسامہ رضی صاحب جو ہمارے نائب امیر ہیں کراچی کے، ان کی جو ہے وہ کنوینرشپ میں ہم نے قائم کر دی ہے، جس میں سید عبدالرشید صاحب، سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، فاروق نعمت اللہ صاحب، زاہد عسکری صاحب یہ شامل ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے پورا اس کا پلان چیک آؤٹ کرے گی 2-3 دن کے اندر، اور ہم ایک عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں اس ریفرینڈم کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ کراچی کے جتنا انٹیلیجنشیا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے والے لوگ، شعراء، ادیب، دانشور، ٹیکنوکریٹس، سابق ججز، وکلاء، قانون دان اور اسٹوڈنٹس، طلباء، ان کے نمایاں افراد اور اساتذہ، ان سب لوگوں کو انشاءاللہ ہم ساتھ لیں گے، اور ہم بہت سارے لوگوں سے رابطہ کریں گے، ابھی میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، اور جب ان سے بات مکمل ہو جائے گی تو ایک الیکشن کمیشن بنے گا، یعنی باقاعدہ ریفرینڈم کمیشن بنے گا جو اس پورے ریفرینڈم کو جو ہے کنڈکٹ کرے گا، اس لیے کہ عوامی ریفرینڈم ہے، ظاہر سرکاری تو اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ کراچی کے عوام کی جو صحیح رائے ہے وہ سامنے آئے، یہ صرف کوئی پارٹی کی رائے سامنے نہ آئے بلکہ جینون رائے آئے۔ اسی لیے ہم ایک ایسا کمیشن بنانا چاہتے ہیں ریفرینڈم کے لیے جو اس کو سپروائز کرے گا، پورے کام کو نگرانی کرے گا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا ریفرینڈم نہیں ہے بلکہ عوام کی رائے ہے جو ایماندارانہ طریقے سے، بالکل دیانتدارانہ طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے گی۔ تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھی جس کے لیے آج آپ کو زحمت دی تھی کہ الیکٹرک کا میں نے آپ کو بتا دیا، مردم شماری کے حوالے سے بھی واضح بات بتا دی، ریفرینڈم کی کمیٹی بنا دی ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔